السلام علیکم میرے عزیزو اقارب، میرے عزیزو، میں ہوں افتخار رفیع، پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو، پنجابی میں ایک سنٹینس بولا جاتا ہے، وہ ہے کہ رج کھان دیاں مستیاں۔ جی ہاں، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو جب سب کچھ میسر آ جاتا ہے تو ان کو مستی چڑھ جاتی ہے۔ رج کھان کا مطلب ہے کہ پیٹ بھر کے کھانے کی مستی ہوتی ہے، اور واقعی جب ہمارا پیٹ بھر جاتا ہے تو ایک خمار آ جاتا ہے اور ہم سو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات ہم کیونکہ بھرے پیٹ کے ساتھ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی، تو ہم کچھ ایسی سوچوں کو اپنے دماغ میں جگہ دے دیتے ہیں جن کی انسانی زندگی کو، انسانی صحت کو، کسی گھر کو ضرورت تو نہیں ہوتی، لیکن وہ غیر ضروری سوچیں ہمارے دماغ میں بسیرا کر لیتی ہیں، اور پھر ہم ان سوچوں کو عملی طور پر رونما ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ آج جو میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں، یہ کہانی مجھے صوبیہ نام کی ایک میری بہن نے سنائی۔ صوبیہ جو ہے وہ اس وقت اسپین کے شہر بارسلونا میں رہتی ہے، اور بارسلونا میں جب میں گیا تھا تو مجھے بڑا اچھا لگا۔ تاریخی ایک ملک ہے، تاریخی ملک کا ایک شہر ہے بارسلونا، اور بڑی خوبصورت جگہ ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ شدید سردیوں میں گیا تھا، لیکن وہاں کا موسم معتدل تھا، اور بہت زیادہ سردی نہیں تھی جتنی میں پیچھے آسٹریا میں اور ہنگری میں دیکھ آیا تھا، -6 -7۔ تو بارسلونا کا موسم بڑا اچھا تھا۔ اور بارسلونا کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ وہاں پر جو لوگ ہیں وہ بڑے اعلیٰ درجے کے ہیں۔ پاکستانی کی ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے، اور اس کمیونٹی کے اندر جو ایک کمیونٹی ہے ٹیکسی ڈرائیورز کی، وہ بڑے اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا نوازا ہوا ہے۔ اور پاکستان میں جب بھی کوئی برا وقت آتا ہے یا پاکستان کے لیے جب پیسے جمع کیے جاتے ہیں، تو بارسلونا کے جو ٹیکسی چلانے والے لوگ ہیں بارسلونا میں، وہ بڑھ چڑھ کے اور بڑے کھلے دل کے ساتھ جو ہے وہ ڈونیشن بھی دیتے ہیں۔ تو صوبیہ کا جو شوہر ہے وہ بارسلونا میں ٹیکسی چلاتا ہے، لیکن صوبیہ نے جو مجھے کہانی سنائی وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ صوبیہ کہتی ہے جی کہ ہم پاکستان میں رہتے تھے، اور ان کا جو علاقہ تھا وہ علاقہ تھا جہاں سے اب آج بھی بہت زیادہ لوگ ڈنکی مار کے یورپ چلے جاتے ہیں۔ تو صوبیہ کہتی ہے کہ جی میرے والد سرکاری ملازم، میرے 2 بھائی، میں ایک اکلوتی اپنے بھائیوں کی بہن، اور ہم کرایہ دار تھے۔ اور کرایہ دار کے بارے میں وہ کہتی جی کرایہ دار کی کوئی لائف نہیں ہوتی، کبھی کہیں کرایہ پہ 6 مہینے، کہیں سال، کہیں 2 سال، کہیں 3 سال، کہیں، کہتی اسی طرح ہماری زندگی گزر رہی تھی۔ تو گجرات شہر کے اندر ایک جگہ پر ان کو ایک گھر کی آفر ہوئی، اور گھر کی آفر کیا تھی؟ یہ پہلے 5 مرلے 3 مرلے میں کرایہ دار ایک پورشن میں رہتے رہے، لیکن وہ گھر کی آفر اس لیے آ گئی کہ 1 کنال کا گھر تھا، وہاں پر ثروت آنٹی رہا کرتی تھی۔ ثروت آنٹی کا ایک بیٹا تھا موسیٰ، جو کہ کسی دور میں ڈنکی مار کے چلا گیا تھا یورپ، اور اب وہ اسپین میں سیٹل تھا، وہاں اس کے ڈاکومنٹس جمع ہوئے تھے، لیکن وہ جب سے گیا تھا 7 سال یا 8 سال ہو گئے تھے، کبھی واپس آیا نہیں تھا۔ تو یہ گھر بھی اس نے بنا کے دیا اپنی ماں کو۔ ثروت آنٹی کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو چکی تھی، اکلوتا بیٹا تھا موسیٰ، اور یہ گھر ہمیں اس لیے وارہ کھا گیا، ایک تو اس کا کرایہ بالکل 5 مرلے کے پورشن سے بھی کم تھا، لیکن ساتھ میں شرط یہ تھی کہ جو ہمیں بتایا گیا، جن صاحب نے بتایا تھا اس فیملی نے، کہ جی ثروت آنٹی کو آپ نے صبح کا ناشتہ 2 ٹائم کا کھانا دینا ہے، اور تھوڑی بہت دیکھ ریکھ کرنی ہے۔ تو میرے والد صاحب ایک سرکاری ملازم، بھائی ابھی پڑھ رہے تھے، میں بھی پڑھ رہی تھی یونیورسٹی میں، تو ہمیں وہاں شفٹ ہونا پڑا۔
اور ہمارے لیے یہ بڑا سستا سودا تھا. بس ایک نامنل سی اماؤنٹ میرے ابا جی کو دینی پڑتی تھی کرائے کی مد میں, اور ہمیں ثروت آنٹی کی کیئر کرنی تھی. دوستو صوفیہ کہتی ہے کہ ہمارے یہاں تو ویسی رواج ہے پاکستان میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا اور ہیلپ کرنے کا, خدمت کرنے کا ایک جذبہ ہوتا ہے. کہتے ہیں ہم اس گھر میں شفٹ ہو گئے, اوپر والا پورشن ہمارا تھا اور نیچے والے پورشن میں ثروت آنٹی تھی. بڑی اچھی خاتون, کہتے تقریباً ان کی 50-55 سال ایج تھی اور آرتھرائٹس تھا ان کو, گھٹنوں میں درد ہوتا تھا, چل پھر زیادہ نہیں سکتی تھی, واکر لے کے چلتی تھیں یا سہارے کی ضرورت ہوتی تھی. شوگر ان کو ہو چکی تھی اور جب ہم وہاں شفٹ ہوئے تو وہ بڑی خوش ہو گئیں اور ہم سب نے مل کے سوچا کہ ہم ان کی خدمت کریں گے, ان کی دل جوئی کریں گے. یہ تنہائی نے بھی ان کا برا حال کر دیا ہوگا. اور واقعی کچھ ہی عرصے کے اندر جب وہاں شفٹ ہوئے ان کے ساتھ بات چیت ہوئی میری, میں ان کی فیوریٹ بیٹی بن گئی. میرے بھائی بھی ان کی خدمت کرتے تھے, میرے امی ابا جو تھے وہ بھی ان سے ڈسکشن کر لیتے تھے, ایک آدھا گھنٹہ ان کے پاس گزارتے تھے, اوپر چلے جاتے تھے. کہتے یہ گھر ایک بڑا خوبصورت سا گھر بن گیا. اور میں نے جب پہلی دفعہ دیوار پر لگی ہوئی تصویر دیکھی, وہ تصویر تھی موسیٰ کی. موسیٰ جب پاکستان میں تھا اس نے یہاں پر بیچلر کیا تھا, تو اس کی ڈگری لیتے ہوئے تصویر تھی اور اس کی والدہ ساتھ کھڑی ہوئی تھی آنٹی. تو کہتی وہ تصویر جب میں نے دیکھی تو پتہ نہیں کیوں, کہتی افتخار بھائی لوگوں کو مرد اور عورت یا لڑکی لڑکا جب ایک دوسرے کو دیکھتے نا, کہتے ہیں نا پہلی نظر میں محبت ہو جانا. کہتی مجھے وہ تصویر دیکھ کے نا, کہتی میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا, کہتی آئی ڈونٹ نو, مجھے موسیٰ کو دیکھتے اس سے محبت ہو گئی. اور میں آتے جاتے دن میں 10 دفعہ موسیٰ کی تصویر دیکھتی تھی, اور کبھی اگر وقت میسر آ جاتا, جو کہ اکثر آ جاتا تھا, خالی گھر ہوتا تھا, تو میں اس کی تصویر سے باتیں کرنے لگ گئی. کہتی افتخار بھائی میں جوانی کو دوش دوں, اپنے آپ کو دوں, آپ جو مرضی کہیں, کہتی مجھے موسیٰ کی تصویر سے محبت ہو گئی. وہ سٹائل بڑا پیارا تھا, اس نے ڈگری پکڑ رکھی تھی. کہتی آنٹی سے میری بڑی اچھی دوستی ہو گئی, آنٹی کے ساتھ جانا آنا یہ سارے معاملات چلتے رہے. وہ موسیٰ کو فون پہ بتاتی تھی کہ جی آج یہ پکایا, یہ کھایا. وہ بھی بڑا خوش تھا, ہم بھی بڑے خوش تھے اور زندگی بہترین جا رہی تھی. کہتی ایک دن آنٹی کی اچانک طبیعت خراب ہوئی ہے, شوگر لو ہوئی, ہم ان کو ہاسپٹل لے گئے اور رات کو آنٹی جو ہے وہ ہاسپٹل میں تھی اور مجھے میرے والدین نے ان کے پاس چھوڑا, کیونکہ خواتین کا وارڈ تھا, امی رک نہیں سکتی تھی, بوڑھی ہیں, تو میں ان کے پاس رک گئی. کہتی بار بار نا موسیٰ کی کال آ رہی تھی اور نمبر لکھا رہا تھا اور آنٹی سو رہی تھی, بیل بند تھی. کہتی میں نے اٹھا لی, میں کہا ہیلو, تو اس نے کہا ہیلو. کہتی اس نے مجھے کہا کہ صوبیہ, تو میں نے کہا ہاں. تو اس نے کہا کہ امی کی طبیعت کیسی ہے, بڑی دیر سے کال کروں. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو اس نے کہا مجھے ذرا چہرہ دکھانا امی کا. کہتی میں نے ویڈیو کال کھول دی اور دکھائی ہے, اور وہ ریلیکس ہو گیا. آنٹی سو رہی تھیں, کوئی ایسی بات نہیں تھی گھبرانے کی, لیکن وہ لوگ جو پاکستان سے باہر ہوتے ہیں وہ بڑے گھبرا جاتے ہیں. کہتی اس کے بعد اس نے کوئی تھوڑی سی مجھ سے گفتگو کی اور شاید میں بھی اپنا چہرہ اس کو دکھانا چاہ رہی تھی. کہتی میں نے کیمرہ اپنی طرف کیا اور امی آنٹی کے بارے میں اس سے ڈسکشن شروع کر دی. اس نے مجھے دیکھ لیا اور مجھے اندازہ ہوا کہ اس نے باقاعدہ طور پر مجھے نگاہ بھر کے دیکھا ہے. کہتی آنٹی کی صحت کے حوالے سے بات ہوئی, اس نے میرا شکریہ ادا کیا. شکریہ ادا کرنے کے بعد بات ختم ہو گئی, فون کٹ گیا. فون کٹنے کے ٹھیک 5 منٹ کے بعد کہتی پھر کال آئی ہے موسیٰ کی. بلنک ہو رہا تھا موبائل, وارڈ کے اندر لائٹ بند تھی, تو میں نے پھر اٹھایا. میں کہا جی موسیٰ. تو اس نے کہا کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جب تک امی کی صحت ٹھیک نہیں ہو جاتی تو آپ مجھے اپنا نمبر دے دیں گی, تو کوئی بھی ایشو ہو تو آپ نے مجھے بتا دینا ہے. مجھے کچھ ڈسکس کرنا ہوا تو پھر میں آپ سے براہ راست ڈسکس کر لوں گا. تو میں نے اس کو اپنا نمبر دے دیا. کہتی میں نے اس کو اپنا نمبر دینا ہی دینا تھا, کیونکہ مجھے موسیٰ سے محبت ہو گئی تھی. کہتی افتخار بھائی نمبر ایکسچینج ہو گئے. نمبر ایکسچینج ہونے کے بعد آنٹی کے حوالے سے بات ہوتی رہی. آنٹی کو چھٹی ہو گئی, آنٹی گھر آ گئیں. اس کے باوجود
میں 8-10 دن تک موسیٰ کے کسی میسیج کا انتظار کرتی رہی. کہتی جب موسیٰ کا کوئی میسیج نہیں آیا تو میں نے اس کو میسیج کیا کہ جب تک آنٹی بیمار تھیں تب تک صوبیہ کی ویلیو تھی، اور اب آنٹی بالکل ٹھیک ہو گئی ہیں اور میں ان کی خدمت کر رہی ہوں تو آج صوبیہ کی کوئی ویلیو نہیں رہی. تو کہتی اس نے کہیں 2-3 گھنٹے کے بعد کہیں دیکھا اس نے رات کو، کہتی کہ 12 بجے کا وقت جب ہوا نا تو اس کی کال آ گئی اور اس نے بڑا معذرت کی اور اس نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، دراصل میں نے یہ سمجھا کہ اگر میں تم سے رابطہ کروں گا، فون کروں گا تو تم کہیں برا نہ منا جاؤ کہ میں کیوں تم سے رابطہ کر رہا ہوں. تو میں نے کہا نہیں آپ جب مرضی رابطہ کریں، اور اگر آپ رابطہ کریں گے تو مجھے اچھا لگے گا. تو یقیناً موسیٰ کو بھی اندازہ ہو گیا تھا اس کی گفتگو سے، اور ان کے درمیان بغیر اظہار محبت کیے ڈسکشن شروع ہو گئی، بات چیت شروع ہو گئی، فون آنے جانے لگے. اور پھر ایک دن آنٹی کی صحت یابی کے بعد آنٹی نے کہتی مجھے ایک دن بلایا، اور بلا کر انہوں نے مجھے کہا کہ یہ موبائل ہے، بڑا کہتی مہنگا موبائل تھا، یہ میری طرف سے تمہارے لیے گفٹ ہے. کہتی موسیٰ مجھے بتا چکا تھا کہ وہ موبائل بھیج رہا ہے لیکن امی کے ہاتھ سے دلوائے گا، میری خدمت کا صلہ تاکہ امی کو شک بھی نہ ہو. اور الٹیمیٹلی کہتی ایک وقت آیا ہم دونوں میں جو غیر اعلانیہ اظہار محبت تھا وہ اس کا اظہار بھی ہو گیا، اور ہم ایک دوسرے کے بغیر باقاعدہ تصور ہم نے کر لی کہ ہم نہیں جئیں گے. لمبی لمبی باتیں ہوتی تھی، صبح کو یونیورسٹی میں جاتی تھی میری آنکھیں سوجی ہوتی تھیں، کلاس میں مجھے نیند آتی تھی. امی کہتی تھی سارا دن تو کیا گرتی پڑتی ہے، کبھی وہاں سو جاتی کہ وہاں انگری ہوتی ہے. تو میں نے خیر گھر والوں کو تو شک نہیں ہونے دیا. کہتی اس کے بعد کیونکہ اس کے ڈاکومنٹس کا کوئی آخری پروسیجر چل رہا تھا، اس کے بعد جب وہ پروسیس ہو گیا اور اس کے ڈاکومنٹ بن گئے، اس نے موسیٰ نے کہا کہ میں فلاں دن آ رہا ہوں. کہتی میں نے اس دن کا انتظار کرنا شروع کر دیا، اسے اپنی ماں کو بتایا، آنٹی نے وائٹ واش کروایا، کپڑے بنائے، کھانوں کی تیاری ہوئی کہ فلاں کھانے بنیں گے. اور کہتی جی میں نے کیونکہ خود موسیٰ کو دیکھنا تھا تو میں نے آنٹی سے کہا کہ ویسے آنٹی آپ کو نا اپنے بیٹے کو ریسیو کرنے نا ایئرپورٹ جانا چاہیے، اتنے عرصے کے بعد آ رہا ہے. تو آنٹی نے کہا ہاں لیکن میں کیسے جاؤں گی، میں جاؤں گی تو مجھے چلنے پھرنے مسئلہ ہوتا ہے، کسی کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو گی؟ میں نے کہا ہاں آنٹی میں آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں. کہتی میں خود چاہ رہی تھی. خیر کہتی میں گئی، موسیٰ آیا، ریسیو کیا، موسیٰ کو دیکھا، مجھے بڑا اچھا لگا، اور ہمارے درمیان جو محبت تھی اس میں اور اضافہ ہو گیا. اس کے بعد جب موسیٰ گھر آ گیا، آنے بہانے ہماری بات چیت ہوتی رہی، گفتگو ہوتی رہی. ہم کہتی گھر سے باہر کہیں ملاقات نہیں، لیکن گھر میں ہمیں بہت سارا وقت میسر آنے لگا اور گفتگو ہونے لگی. کہتی اور اس کے بعد موسیٰ جو ہے وہ ایک وقت آیا کہ وقت رخصت آ گیا، بچھڑنے کا وقت آ گیا. کہتی میرے اوپر وہی لیلا مجنوں والا ہم دونوں پہ کیفیت طاری تھی، اور میں بڑا روئی چھپ کے. موسیٰ کو چھوڑنے کے لیے گئے اور وہی ویری فلمی انداز میں کہتی جی جب موسیٰ آخری بار اس نے ایسے کر کے کیا ٹاٹا اور وہ اندر انٹر ہو گیا تو آنٹی رو پڑی. کہتی آنٹی کو چپ کرانے کے چکر میں میں نے کہا آنٹی آپ مت روئیں، میں بھی رو پڑوں گی. کہتی میں بھی رو پڑی کیونکہ رونا مجھے تھا. تو کہتی آنٹی سے زیادہ میں رو رہی تھی. تو آنٹی چپ ہو گئی. کہتی کہ تو کتنی نرم دل کی ہے کہ میرا رونا دیکھ کے اب تو مجھ سے زیادہ رو رہی ہے. تو کہتی خیر ہم آ گئے. اب کہتی کہ میری اس سے بات ہو رہی تھی موسیٰ سے، تقریباً ہماری گفتگو 6 مہینے گزر گئے، یہی پلان کرتے کہ شادی کیسے کرنی ہے. تو ایک دن موسیٰ نے مجھے بتایا کہ میری امی میری خالہ کے گھر جو ہے نا میری بات پکی کر رہی ہیں. کہتی اس نے بم پھوڑا اور میں بڑی حیران تھی کیونکہ آنٹی اپنی بہن کے گھر گئی تو تھیں، میں یونیورسٹی میں تھی، لیکن مجھے پتہ نہیں کہ کچھ لے کر گئی ہیں. تو پتہ لگا مٹھائی لے گئی ان کے گھر، اور وہ مٹھائی بھی میرے بھائیوں سے منگوائی تھی انہوں نے. کہتی میں تو سیخ پا ہو گئی اور مجھے تو اپنی سپنوں کا محل گرتا ہوا نظر آیا. صوبیہ کہتی میں نے موسیٰ سے بات کی، موسیٰ نے کہا تم بے فکر ہو جاؤ، میں شادی کروں گا تمہارے ساتھ کروں گا، میں نے کہیں شادی نہیں کرنی. کہتی دونوں طرف
کہتے ہیں نا دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی. تو عاشق اور معشوق اتاولے ہوئے تھے ایک دوسرے کے لیے. تو میں نے کہا تم کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا جی کہ میں اپنی ماں کو کہوں گا کہ میں نے اپنی مرضی سے شادی کرنی ہے. کہتی مجھے موسیٰ نے صرف اتنا بتایا تھا. تو میں نے کہا اگر تم نے کچھ کہنا ہے تو مجھے بتا دو. انہوں نے کہا نہیں ابھی میں تمہارا نام ایکسپوز نہیں کر رہا, لیکن میں اپنی ماں کو منانے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ اپنی ضد سے باز آ جائیں. دوستو صوبیہ کہتی ہے کہ 3 گھنٹے گزرے ہیں. 3 گھنٹے کے بعد ایک دم سے آنٹی کی آواز آئی ہے اور انہوں نے کہا صوبیہ, اور میری ماں اور میرے باپ کا بھی نام لے کے پکارا, بھائیوں کا, اتنی تھلے آؤ تاڑی ایسی تیسی. اتفاق سے ہم سارے گھر میں موجود تھے, ہم نیچے آ گئے. کیا ہوا آنٹی؟ تو کہتا آنٹی نے پہلے میرے والدین کی بے عزتی کی. تم 2 نمبر لوگ ہو, 2 ٹکے کے لوگ ہو, ٹٹ پونجیے, اور تم لوگوں نے اوقات سے بڑھ کے حرکت کی ہے, اور میں سمجھتی ہوں تم سارے اس میں ملے ہوئے ہو. تو میرے والدین پوچھیں کہ ہوا کیا ہے. کہتی ہے مجھے پتہ لگ گیا کہ موسیٰ نے میرا نام لے دیا. اور کہتی جی میں نے ایسے کر کے جب دیکھ رہی ہوں آنٹی کی طرف میسیج کھولا تھا, موسیٰ نے میسیج کر رکھا تھا کہ میں نے آنٹی کو, امی کو بتا دیا کہ میں صوبیہ سے محبت کرتا ہوں. کہتی افتخار بھائی, آنٹی نے میرے باپ اور ماں کے سامنے کہا کہ تم نے اس گھر میں دیکھا کہ سب کچھ ہے, پیسہ ہے, دولت ہے, بڑا گھر ہے, تم نے اپنی بیٹی کو میرے بیٹے کے پیچھے لگایا, اور یہ سب تم نے کیا ہے, اور تم بے غیرت لوگ ہو. تو میری ابا نے پوچھا, میں نے کہا باجی آپ نے جو بات کرنی ہے طریقے سے کریں, یہ گالیاں وغیرہ مت دیں, الزام مت لگائیں. اس نے کہا اپنی بیٹی سے پوچھو کہ موسیٰ سے محبت کرتی ہے کہ نہیں. تو کہتی میرے ابا نے میری تو دیکھا, انہوں نے کہا کہ باجی کیا کہہ رہی ہیں, ٹھیک کہہ رہی ہیں؟ تو کہتی میں نے سر جھکا کے کہا ہاں جی میں موسیٰ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. کہتی اس کے بعد میرے بھائی اب میری طرف دیکھ رہے ہیں اور غصے میں کھڑے ہوئے ہیں. میری ماں نے میرے منہ پر کٹیس کرنی شروع کر دی. کہتی میں تو اوپر بھاگ گئی. آنٹی نے کہا جی 6 گھنٹے ہیں تمہارے پاس, اور تم بغیرت لوگ ہو, 6 گھنٹے میں یہ گھر خالی کر کے چلے جاؤ, ورنہ میں پولیس بلا لوں گی, اپنے رشتہ داروں کو بلاؤں گی, تمہارا سامان اٹھا کے باہر پھینک دوں گی. کہتی آنٹی ساری خدمت بھول گئیں, ہم نے جو ان کی سیوا کر رکھی تھی سب بھول گئیں, پاگل ہو گئی آنٹی. کہتی جی 6 گھنٹے کے اندر میرے بھائیوں نے اور ابا نے سامان اٹھایا, اور ہم جہاں گئے وہاں پر ایک بڑا کمرہ تھا, ہال تھا, وہاں ایک واش روم تھا, اور ایک کچن تھا چھوٹا سا اندر ہی, اور گھر کا باقی سارا سامان, کوئی بڑی دکان تھی شٹر والی, اس کے اندر رکھ کے شٹر ڈال دیا گیا. کہتی ہم 7 دن وہاں رہے, میرے ماں باپ نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی. میرے بھائیوں نے جب میری بے عزتی کرنا چاہی تو میری ماں نے سختی سے روک دیا کہ اس سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 7ویں دن ہم ایک گھر میں شفٹ ہو گئے. وہ 5 مرلے کا ایک پورا گھر تھا جو ہمیں بڑا سستا مل گیا تھا, اور سارا سامان بھی وہاں شفٹ کر دیا گیا. کہتی کہ ابا جی امی سے اکثر کہتے تھے کہ صوبیہ نے ساری بے عزتی کراتی, صوبیہ نے ہماری بے عزتی کرا دی. اور صوبیہ کی میں نے بڑی محبت سے اور بڑی چاہت کے ساتھ, بڑی احتیاط کے ساتھ اس کی جو ہے وہ گرومنگ کی تھی, اس کی تربیت کی تھی. یہ ایسی نکل آئے گی مجھے نہیں پتا تھا. اور یہی وہ کہتے تھے, اور تقریباً کوئی اس واقعے کے 6 مہینے کے بعد کہتی ابا جی ایک دن ستے رہ گئے, مطلب رات کو سوئے عشاء پڑھ کے اور اس کے بعد اٹھے نہیں. کہتی ابا جی کے مرنے کے بعد امی نے مجھے کہنا شروع کیا کہ تو اپنے باپ کی قاتلہ ہے, تو نے قتل کیا ہے, اور تیرے دیے ہوئے صدمے سے وہ اس دنیا سے گئے ہیں. میرے بھائیوں نے مجھ سے بات چیت بند کر دی تھی, وہ مجھ سے نہیں بولتے تھے. اور امی جو ہیں وہ یہ کہتی تھی کہ میں جو بیوہ ہوئی ہوں اس کی وجہ تو ہے, تو نے صدمہ دیا, تیرا باپ چل بسا. خیر جی وہ ابا کی جو اتفاقیہ موت کے پیسے اور پینشن جو بھی کچھ آئی, تو ہمارے پاس ایک پلاٹ ہوا کرتا تھا. کہتی بھائیوں نے اس پہ گھر بنا لیا, مجھے سب سے اوپر ایک کمرہ دے دیا گیا, نیچے بھائی سیٹل ہو گئے. اور اچھا کہتی جی کہ جب یہ سارا معاملہ ہوا تو میں نے غصے میں آ کر, میرے باپ باپ نے کہا, تو میں نے وہ موبائل جو انہوں نے مجھے دیا تھا اور وہ سم سمیت میں آنٹی کو دی تھی, اس کی ماں کو, موسیٰ کی,
اس لیے موسیٰ کے ساتھ کہتی میرا کوئی رابطہ ہی نہیں رہا اس کے بعد. مجھے نہیں پتا موسیٰ نے مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کی نہیں کی کیا ہوا، لیکن اتنی بے عزتی کے بعد اور اس کے بعد جب میرے باپ کی ڈیتھ ہو گئی تو میں نے موسیٰ سے رابطے کے بارے میں چھوڑ دیا. موسیٰ کی دل سے محبت نہیں نکالی، چاہت وہیں تھی، لیکن چونکہ اس کے پاس ہمارا کوئی رابطہ نمبر نہیں تھا، میرے پاس اس کا کوئی رابطہ نمبر اس لیے نہیں تھا کہ ایک وہی تھا موبائل میں جو سم تھی میری، وہ بھی میں کیا کہتے ہیں میں نے بند کروا دی تھی. کہتی افتخار بھائی شارٹ کرتے ہیں، تقریباً کہتی 10 سال گزر گئے، میرے بھائیوں کی شادیاں ہو گئیں، میں نے شادی سے انکار کر دیا تھا. مجھے شادی کے لیے میری ماں نے کچھ زیادہ زور ڈالا بھی نہیں. میں جاب کرنے لگ گئی، ایک انٹرنیٹ کمپنی آئی تھی، وہاں پر میں جاب کرنے لگ گئی. میرے دونوں بھائیوں کی شادیاں ہو گئیں، ان کے 2 بچے ہو گئے، اور میں 22 سال سے 32 سال کی ہو گئی. کٹ کر کے آیا. کہتی جی ایک دن، کہتی میں اس کو یاد کرتی تھی، موسیٰ کو روتی تھی دھوتی تھی، لیکن میں نے طے کر رکھا تھا کہ میں اب شادی نہیں کروں گی. اور میرے گھر والے بھی کچھ لاپرواہ سے ہو گئے تھے میری طرف سے. اور ان 10 سالوں کے اندر میں نے بولا کم تھا، وہ آفس کے اندر بات ہوتی تھی، گھر والوں سے بہت کم گفتگو ہوتی تھی، اور سوچا بہت زیادہ تھا. اور کہیں لاشعوری طور پر میں سمجھنے لگی تھی کہ میرے باپ کی موت میری وجہ سے ہوئی ہے، اور یہ سارا معاملہ جو بگڑا ہے اس کی وجہ میں ہوں، کیونکہ مجھے یہی سمجھایا جاتا تھا. کبھی کبھی میں سارے فلسفے کو اگل دیتی تھی، میں کہتی تھی کہ نہیں یہ سب میرے پہ لادا جا رہا ہے، میں نے کیا کیا ہے، میں نے تو محبت کی ہے. تو اس طرح کی کہتی بہت ساری 2-3 طرح کی سوچیں میرے ذہن میں آتی تھیں. کہتی 10 سال گزر گئے، میں 32 سال کی ہو گئی. کہتی ایک دن میں اپنے کاؤنٹر پہ کھڑی تھی ورک پلیس پہ، اور سامنے سے دیکھا تو موسیٰ داخل ہوا ہے. کہتی میں بالکل حیران ہو گئی، موسیٰ داخل ہو. اس نے کہا تم؟ وہ اپنا کوئی انٹرنیٹ کا کنیکشن لینے کے لیے لگوانے آیا تھا. تو اس نے کہا پوچھو گی نہیں میں کب آیا ہوں اور کیسا ہوں؟ تو کہتی میں نے ویسی فارمیلٹی میں پوچھ لیا کیسے ہو کب آئے. تو اس نے کہا کہ مجھے آئے ہوئے 15-20 دن ہو گئے، امی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور میرے نیٹ کا کوئی پرابلم تھا جو بھی. خیر اس سے جب بات بڑھانی چاہیے تو کہتی میں نے اس کو کہا کہ مجھے تم سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا، تم چلے جاؤ. کہتی میں نے دل پہ پتھر رکھ کے نا اس کو کہا کہ یہاں کیمرے لگے میں، میرے باس آ جائیں گے، بری بات ہے موسیٰ تمہارا میرا تعلق ختم ہو چکا ہے، چلے جاؤ. کہتی میں جھوٹ بول رہی تھی، حالانکہ میں کہنا ہی چاہ رہی تھی کہ کہاں تھے تم اور رک جاؤ اور میرے حال دل پوچھو. کہتی میں نے الٹا کہا. کہتی وہ چلا گیا، اور جب وہ چلا گیا تو میں ہاتھ ملنے لگی اور مجھے بڑا تکلیف ہوئی. میں بار بار گیٹ کی طرف دیکھ رہی تھی کہ شاید موسیٰ دوبارہ آ جائے. کہتی وہ خیر نہیں آیا. کہتی شام کو 5 بجے جب میری چھٹی ہوئی ہے اور اب بڑی مایوس ہو کے باہر نکلی ہوں تو گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، ایک طرف گاڑی سے نکلا، اس نے کہا ایسے کر کے دروازہ کھولا ہے. کہتی مجھے سکھ کا سانس آیا کہ موسیٰ کھڑا ہوا ہے. کہتی ہیں بیٹھ گئی گاڑی میں، اور موسیٰ رونے لگا، بات چیت کرنے لگا. اس نے کہا جی امی کی ڈیتھ ہو گئی، اور میری ماں نے ٹل لگا لیا کہ میں اس کی مرضی سے شادی کر لوں. تو کہتی میں نے کہا ماشاءاللہ پھر کتنے بچے ہیں تمہارے؟ تو اس نے کہا کہ میرا تو کوئی بچہ نہیں، میں نے تو شادی نہیں کی. کہتی میں حیران. میں نے کہا موسیٰ تم نے شادی نہیں کی؟ اس نے کہا نہیں جی میں نے اپنی ماں کو ٹال کے رکھا، ان سے جھوٹ بولتا رہا، ڈاکومنٹس پھر خراب ہو گئے ہیں، میں پاکستان نہیں آ سکتا. کہتا میں اس کے بعد آیا بھی نہیں. یہ تو جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تب میں آیا ہوں. تو میں نے بہانہ یہ بنا دیا تھا کہ میرے ڈاکومنٹس میرے پاس نہیں ہیں. تو کہتی میری تو پھر ساری محبت دوبارہ سے جاگ گئی، اور اس کی بھی کہ اچھا میں تو یہ سمجھی تھی کہ موسیٰ نے شادی کر لی ہوگی، لیکن اب مجھے پتہ لگا کہ موسیٰ میرے لیے بیٹھا ہوا ہے اور میں خود اس کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی لاشعوری طور پہ. تو کہتے جی کہ مجھے تو بڑی خوشی ہوئی. کہتے ہم دل سے اسی طرح گفتگو کرنے لگے جو عاشق اور معشوق کرتے ہیں، جس طرح ہم پہلے کرتے تھے دیوانگی کی حد تک محبت، اور وہی گفتگو شروع ہو گئی. کہتی اب اس نے مجھے کہا کہ امی کا 40واں ہو جائے اس کے بعد ہم نکاح کر لیں گے. اور ایسے ہی ہوا. جب ہم اس کی والدہ کا 40واں ہو گیا تو اس نے آ کے میری والدہ سے میرے بھائیوں سے بات کی. کہتے میرے والدہ اور بھائیوں نے کوئی بحث نہیں کی، انہوں نے اس رشتے کو قبول کیا. سادگی سے کچھ لوگوں کے درمیان ہمارا نکاح ہوا، مطلب کم مہمان تھے.
اور ولیمہ ہوا اور میں بیاہ کے اسی گھر میں آ گئی، اسی کمرے میں آ گئی جہاں میری ساس رہتی تھی، اور اسی گھر میں آ گئی جہاں سے ہمیں بے عزت کر کے نکالا گیا تھا۔ کہتی افتخار بھائی موسیٰ تقریباً 20 دن اور رہا، چھٹیاں اس کی بہت زیادہ ہو گئی تھیں، اور موسیٰ پچھلے 7-8 سال سے ٹیکسی چلا رہا تھا بارسلونا کے اندر، اور وہ میرے ڈاکومنٹس لے کر چلا گیا۔ ہم فون پہ بات کرتے رہے، میں نے اپنے بھائیوں کو والدہ کو کہا یہاں شفٹ ہونے کے لیے، تو وہ نہیں ہوئے، تو موسیٰ نے کسی کو کہہ کہ ایک فیملی کو وہاں رکھوا دیا تھا۔ ان کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میاں بیوی تھے، وہ مالی کا کام بھی کرتا تھا، گھر کا کام، لیکن گیٹ سے باہر، مطلب رہائشی پریمیسز سے باہر، اور اس کی بیوی میرے ساتھ ہیلپ کرتی تھی۔ کہتی اب یہی میری دنیا تھی۔ کہتی تقریباً 2 سال گزر گئے، 2 سال کے بعد موسیٰ آیا، میرے ڈاکومنٹس بنے، کہتی اور میں آ گئی بارسلونا۔ کہتی افتخار بھائی میں جب بارسلونا آئی، اب ہمارے سامنے ایک محبت بھری زندگی تھی، میں تھی، موسیٰ تھا، وہ راستے کی ساری اذیتیں جو 10 سال ہم جدائی رہی، اور 10 سال کے بعد پھر پتہ ہی چلا مجھے کہ جی اس موسیٰ نے شادی نہیں کر رکھی تو لاٹھی نکل آئی تھی۔ کہتی ساری چیزیں جب مکس ہوئی ہیں تو میں ایک بڑی خوبصورت حسین زندگی کا خواب دیکھ رہی تھی۔ کہتی ہیں بارسلونا گئی ہوں، 10-15 دن ہم گھومے پھرے، ہم نے بڑا موج مستی کی، کمیونٹی سے ملاقات کی۔ اس کے بعد جو ہے وہ موسیٰ اپنی ٹیکسی میں بیزی ہو گیا۔ وہ اب ہوتا یہ تھا کہ ساری رات ٹیکسی چلاتا تھا اور سارا دن وہ سوتا تھا۔ کہتی کہ اب میں سارا دن جاگتی تھی اور رات کو سوتی تھی، تو جب میں جاگ رہی ہوتی وہ سو رہا ہوتا، جب وہ جاگ رہا ہوتا میں سو رہی ہوتی۔ کہتی ہے کہ عجیب سی زندگی ہو گئی افتخار بھائی۔ کہتی میرے ایک بیٹا ہو گیا، میں نے بیٹے کی طرف توجہ کر لی کہ چلو۔ کہتی وہ جب بیٹا روتا تھا تو وہ چیختا تھا کہ جی اس کو دوسرے کمرے میں لے کے جاؤ، اور شور مچا رہا ہے یہ۔ کہتی ہے کہ عجیب سی لائف ہو گئی افتخار بھائی میری۔ میں نے 10 سال جو کنسیو کیا تھا، یا اس سے پہلے جو میں نے محبت میں کنسیو کیا تھا، یا شادی کے بعد جو میں 2 سال پاکستان رہی، تو سوچتی رہی جس طرح کی وہ زندگی موسیٰ میرے ساتھ گزارنے کی بات کرتا تھا وہ تو تھی نہیں، ہمارے درمیان تو کمیونیکیشن تھی نہیں۔ اس نے ایک آدھی وہ چھٹی کرتا تھا، اس دن بھی وہ آدھا دن باہر گزار دیتا تھا اور آدھا وقت مجھے دیتا تھا۔ میرے پاس لائسنس تھا، میرے پاس گاڑی تھی، میرے پاس پیسے تھے، میرے پاس دنیا جہان کی ہر نعمت ہے، مجھے کہیں جانے آنے پہ پابندی نہیں ہے۔ میری تفریح تباہ کے لیے میرے لیے میری ماں کو ویزا لگوا کے اس نے بلایا، میری اماں 2 مہینے رہ کر گئیں۔ کہتی افتخار بھائی میرے اندر چڑچڑا پن بڑھتا جا رہا تھا، اور میں نے باقاعدہ طور پہ موسیٰ سے جھگڑا شروع کر دیا۔ کہتی ہے وہ سارا پچھلا سفر تھا، 10 سال کی جدائی تھی، اس سے پہلے کی بے عزتی تھی، یا ہم جو مطلب ہر 6 مہینے سال بعد گھر بدلا کرتے تھے، اور کئی بار ہمارا سامان اٹھا کے پھینکنے کی دھمکی دی گئی، یا میرے باپ کی موت تھی جس کو میرے سر منڈ دیا گیا۔ کہتی مجھے نہیں پتا کہتی، لیکن افتخار بھائی میں ذہنی طور پر متنفر ہونے لگی موسیٰ کے ساتھ۔ اور موسیٰ وہ تصویر والا موسیٰ بھی نہیں تھا جس کے پورے بال تھے، اب اس کے بال آدھے رہ گئے تھے، سر کے تقریباً جھڑ گئے تھے، وہ اس طرح سے سلم نہیں رہا تھا، موٹا ہو گیا تھا، میں خود فربا ہو گئی تھی، ہمارا بچہ کہتی 4-5 سال کا ہو گیا۔ میں اس وقت سے اب تک جو ہے نا ذہنی اذیت کا شکار ہوں، جب سے میری شادی ہوئی ہے۔ کہتے میرے بھائیوں کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہے، میری والدہ خوش ہیں مجھ سے، میرا شوہر خوش ہے مجھ سے، لیکن میں اپنے شوہر سے خوش نہیں ہوں۔ کہتی افتخار بھائی میرے ساتھ کیا ہوا ہے، میں آج کل بہت ڈپریس رہتی ہوں، اور میں سوچتی ہوں کہ مجھے یہ والی زندگی نہیں چاہیے تھی جس کے اندر پیسہ ہے، جس کے اندر پاسپورٹ ہے اسپین کا، جس کے اندر مہنگے کپڑے اور مہنگی جولری ہے، لیکن شوہر نہیں ہے۔ میں اس کے پاس بیٹھ کے بات کرنا چاہتی ہوں، کبھی ہم فرصت کے 2-4-5 دن اکٹھے گزارنا چاہتے ہیں جس میں ہم صرف آپس میں ایک دوسرے سے بات کریں اور کوئی ہمیں ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، یا میرا بچہ ہو۔ کہتی مجھے تو ایسی کوئی خوشی میسر ہی نہیں ہے افتخار بھائی، اور اب جو ہے میری وجہ سے موسیٰ اریٹیٹ ہونا شروع ہوا، اور میری وجہ سے میں نے اس کے ساتھ اتنی زیادہ
بدتمیزی کر دی یا بحث مباحثہ کر دیا کہ وہ اب مطلب میرے چہرے پر کبھی کبھی کٹیس کر دیتا ہے. کہتے افتخار بھائی مجھے لگتا ہے کہ مجھے اب اس سے طلاق لے کر واپس پاکستان آ جانا چاہیے, مجھے بتائیں میں کیا کروں. دوستو صوبیہ نے جو یہ کہانی سنائی تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا بیٹا دراصل بات یہ ہے کہ پنجابی میں کہتے ہیں رج کھان دیاں مستیاں. میں کہا اسپین میں کتنے پاکستانی رہتے ہیں, میرا خیال جتنی پاکستان کی آبادی ہے نا اس کا شاید 1% بھی نہیں ہوگا. تو جو زندگی تمہیں اللہ نے عطا کر دی ہے وہاں تم اس کا شکریہ ادا نہیں کر رہی. اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیٹا دیا تم اس کا شکریہ ادا نہیں کر رہی. اللہ تعالیٰ نے تمہیں من پسند شوہر دیا تم اس کے اوپر بھی ناشکری ہو گئی ہے. پھر بارسلونا میں جو لوگ ٹیکسی چلاتے ہیں ان کو تو اللہ نے بڑا نوازا ہوتا ہے. یہ لوگ صاحب حیثیت ہوتے ہیں. یہ تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو چھپ چھپ کے لوگوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. تو بارسلونا میں تمہارے شوہر کی ٹیکسی, بلکہ ٹیکسیوں کا کاروبار, اس کا اور بھی سلسلے تھے, کچھ بتا رہی تھی. میں نے کہا اب تم مجھے بتاؤ بیٹا کہ کیا تم اپنے حال پر اگر راضی نہیں ہوگی تو پھر یہ فرسودہ سوچیں آئیں گی نا کہ میں طلاق لے لوں, میرا میاں مجھے ٹائم نہیں دے رہا, مجھے ایڈمائر نہیں کرتے. تو بیٹا آپ شکر کے درجے پہ چلی جاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو, اس سے معافی مانگو کہ آپ سے یہ کوتاہی ہو گئی کہ آپ نے یہ سوچا کہ اتنی اچھی زندگی جو آپ کو اتنی سٹرگل کے بعد ملی ہے اور اتنی تکلیف اٹھانے کے بعد ملی ہے, آپ اس کا شکریہ ادا نہیں کر رہی اللہ تعالیٰ کا. کہتی افتخار بھائی میں بڑا شکریہ ادا کرتی ہوں. میں کہا بیٹا پھر دل نہ شکریہ ادا کر. اور میں نے کہا میں سمجھتا ہوں تخیل کی دنیا بڑی عجیب دنیا ہوتی ہے. تم نے موسیٰ کو اپنے تخیل میں رکھا, بارسلونا تمہارے تخیل میں تھا, جو اس سے جدائی کے 10 سال گزرے وہ بھی تمہارے تخیل میں تھے. میں جب ڈرامہ لکھتا ہوں تو میں مثال کے طور پر جب ناگن لکھا تھا تو ناگن کی جو حویلی ہوگی وہ کیسی ہوگی, کمرے کتنے ہوں گے, ناگنیں کیسی ہوگی. ناگن ہر بار آ کے حویلی کے کسی شخص کو ڈسے گی اور میں ہر بار اس کو اینڈ پہ کسی نہ کسی طرح کسی جادو ٹونے سے بچا لوں گا. تخیل ہے. اور ناگن کے دوران 2.25 سال کے بعد واقعی میں 1 سال تو کچھ لکھنے کے قابل نہیں تھا, اور ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ مجھے خواب میں بھی اینیمیٹڈ ناگنیں نظر آتی تھی. یہ ہو جاتا ہے مطلب ناگن لکھتے ہوئے کئی بار میرے ساتھ ہوا, میرے پیچھے ناگن لگی اور میں آگے بھاگ رہا ہوں. تو چونکہ میں سوچ ہی رہا تھا, جب آپ اپنی سوچ بدل دیں گے. السلام علیکم جی, کیا حال ہے, خیریت سے ہیں, چیتے رہیں. ایک بڑا اچھا خوبصورت جوڑا نظر آیا جی. تو بیٹا اپنی سوچ کو بدلو اور اس تخیل کی دنیا سے نکلو. تم دراصل ایک خیالی دنیا میں رہتی ہو جو تم نے اپنے دماغ میں آباد کر رکھی ہے. ایسی زندگی, ایسا گھر, ایسا شوہر, ایسی گفتگو. تو وہ جو افسانوی لائف ہے اس سے باہر نکلو بیٹا اور حقیقت کو فیس کرنے کی کوشش کرو. تو اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ افتخار بھائی میں اب یہ نہیں سوچوں گی کہ میں طلاق لے لوں, اور میں اپنے دماغ کو ان سوچوں سے خالی کروں گی اور حقیقت کو جاننے کی اور اوڑھنے پہننے کی کوشش کروں گی. لیکن دوستو اس نے مجھے یہ کہا کہ آپ ایک باری سارا میرا مقدمہ اپنے سننے والوں کے سامنے رکھیں اور ان سے پوچھیں کہ صوبیہ کو کیا کرنا چاہیے. کیا واقعی صوبیہ کے ذہن میں کوئی خلل پیدا ہو گیا اور وہ واقعی ایک خیالی دنیا میں رہتی ہے, یا اس کا شوہر جو اس کے ساتھ کر رہا ہے کہ سائرہ جاگتا ہے, سارا دن سوتا ہے اور اس کو ٹائم نہیں دیتا, کیا وہ ٹھیک ہے یا اس کا شوہر. دوستو آپ ضرور بتائیے گا, صوبیہ آپ کے کمنٹ کا انتظار کرے گی, اور مجھے بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی. دوستو اللہ کا شکر کرنا سیکھیے اور صاحب حال رہیں. صاحب حال کا مطلب بابا جی اشفاق صاحب بتایا کرتے تھے وہ شخص جو اپنے حال پر راضی رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حال پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.